حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسے مقدمات اور پیچیدہ مسائل سامنے آتے تھے جنہیں سن کر دماغ موف ہو جاتا اور جن کو حل کرنا تقریباً ناممکن لگتا۔ ظاہر ہے اس قسم کی صورتحال میں پھر انصاف کی فراہمی کا بھی مشکل ہو جاتا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی نقطہ رس نگاہ سے ان مقدمات کے ایسے فیصلے کرتے اور ان مسائل کو ایسے حل کرتے کہ عقل دنگ رہ جاتی اور لوگوں کو بلا تعطل اور مکمل انصاف بھی مل جاتا تھا۔ مثلاً ایک دفعہ ایک بچے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ میں ہوں اور میرا باپ کوفہ میں فوت ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو جھڑکا اور کہا، تیرا دماغ خراب ہے، کوفہ میں مرنے والا تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل اولاد بھی نہ تھا۔ بچہ روتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن طالب مل گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے مسجد میں لاؤ، آج میں اس کا وہ فیصلہ کروں گا جو خداوند عالم نے 7ویں آسمان پر کیا ہوگا، اور یہ فیصلہ وہی کرے گا جس کو خدا نے برگزیدہ بنایا ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بچے کے والد کی قبر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ کوفہ میں تھا، لیکن اس کی لاش وہاں سے لا کر مدینہ میں دفن کیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو بچے کے باپ کی قبر پر چلتے ہیں۔ جب قبر پر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس قبر کو کھولو اور اس کی پسلی کی ہڈی نکال کر مجھے دو۔ قبر کو کھول کر پسلی کی ہڈی لائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہڈی بچے کو سونگھنے کے لیے دی۔ بچے نے جو ہی ہڈی کو سونگھا، اس کی ناک سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میت اس کا واقعی باپ ہے، اس کا مال اسے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگھنے سے خون آ جائے اور ہم مال اس کے حوالے کر دیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا، اچھا اب یہی ہڈی دوسرے کو سونگھاؤ۔ جب وہ ہڈی دوسروں کو سونگھائی گئی تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر بچے کو سونگھاؤ۔ جو ہی بچے نے ناک رکھی تو فوراً خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو اس کے خون سے خون جاری نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میت کا تمام ترکہ اس بچے کے حوالے کر دیا۔